تو ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا جاگنا اللہ کے لیے، ہمارا سونا اللہ کے لیے، ہمارا کھانا اللہ کے لیے، ہمارا پینا اللہ کے لیے، ہمارا تجارت کرنا اللہ کے لیے، تعلیم حاصل کرنا اللہ کے لیے. جب ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے تو ایک مرتبہ قدرت کہتی ہے اے میرے بندے، جب تو نے ہر عمل میرے لیے کیا ہے تو میں تیرے ہر عمل کو عبادت قرار دیے دیتا ہوں. صلوات و جبر محمد و تو عزیزان محترم، ہر وقت انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرا عمل غیر اللہ کے لیے نہیں. جو بھی میں کام کروں پبلک کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ للہ رب العالمین. میرا ہر عمل اللہ کے لیے. پبلک خوش ہو یا نہ ہو، اللہ خوش ہونا چاہیے. یاد رکھیں، چاہے سارا زمانہ ناراض ہو جائے لیکن اگر اللہ راضی ہے تو آپ کامیاب، اور سارا زمانہ آپ سے راضی ہو جائے لیکن اللہ ناراض ہو تو آپ ناکامیاب. معیار کیا ہے؟ رضا پروردگار. بس جس کو اللہ کی رضا مل گئی وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. صلوات ہے جبر محمد. دیکھیں آپ کیسے انسان جب رضا پروردگار کا طالب ہوتا ہے تو کس منزل پر پہنچ جاتا. جناب موسیٰ کا زمانہ، جناب موسیٰ قوم کے درمیان آئے اور آنے کے بعد کہا اے لوگوں، میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی عرضی ہو تو بیان کرے، میں بارگاہ پروردگار میں اس کو رکھوں گا. چنانچہ لوگوں نے اپنی اپنی عرضیاں جناب موسیٰ کی خدمت میں پیش کی. یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا اے یا نبی اللہ، آپ جا رہے ہیں تو آپ جا کر میری طرف سے اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا دے دے، مجھے اپنی رضا دے دے، مجھے صاحب الرضا بنا دے. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ جناب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد سب کی عرضیاں بارگاہ پروردگار میں پیش کرنا شروع کی. یہاں تک کہ اس کی عرضی بھی رکھی کہ پروردگارہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو اپنی رضا دے دے. بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ. جواب ملا ہے موسیٰ، وہ ہماری رضا چاہتا ہے، اس سے جا کر کہہ دینا کہ میں اس کو جہنم میں بھیجوں گا. توجہ ہے نا، میں اس کو جہنم میں بھیجوں گا. جناب موسیٰ وہاں سے واپس آئے، قوم والے جمع ہوئے، کہا یا نبی اللہ کیا جواب؟ سب کو جوابات سنا رہے ہیں جناب موسیٰ. یہاں تک کہ وہ شخص بھی آیا اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ میری درخواست کا کیا ہوا؟ بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا اے شخص، تو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جہنم میں بھیجوں گا. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ وہ شخص مسکرایا اور مسکرانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے پروردگار، جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. اگر تو مجھے جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے تو میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حکم ہوا موسیٰ کو، اے موسیٰ جا کر اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کو اپنی رضا دے دی، ہم نے اس کو صاحب رضا بنا دیا. یہ سننا تھا. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ ابھی تو نے یہ کہا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا اور اب تو یہ کہہ رہا کہ میں نے رضا دے دی. کہا ہاں موسیٰ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس نے کس طریقے سے میرے فیصلے پر اپنی رضا کا اظہار کیا ہے. یعنی میں نے اگر اس کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ اسی پر راضی ہو گیا. اب جب یہ میری رضا میں راضی ہو گیا تو میں بھی اس کو صاحب رضا بنائے دیتا ہوں. صلوات جبر محمد. بس
عزیزان محترم، انسان کو دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سے کون راضی ہے یا کون ناراض ہے، نہیں، بلکہ ہر وقت انسان کو اپنے پروردگار کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ بس عزیزان محترم، جس نے یہ معیار بنا لیا کہ جو بھی عمل میں کروں گا بس میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، تو یقیناً وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ یاد رکھیں، یہی درہ امتیاز ہے انبیاء علیہ السلام کا، یہی طریقہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اہل بیت کا سارا زمانہ دشمن ہو گیا، لیکن کبھی اہل بیت نے شکوہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پبلک کی رضا نہیں چاہیے تھی، بلکہ ان کو اپنے پروردگار کی رضا چاہیے تھی۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ نبیوں کے سب دشمن، اہل بیت کے سب دشمن، لیکن اس کے باوجود بھی اہل بیت مطمئن، کوئی پیشانی پر شکن نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ کیا مطلب؟ اطمینان قلب حاصل ہے کہ ہاں زمانہ ناراض ہو تو ناراض ہو، لیکن ہاں ہمارا خدا تو ہم سے راضی ہے۔ اور جس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے تب اللہ خود اپنی رضا کی اہمیت بتا رہا ہے کہ بندو تم میری رضا کی اہمیت سمجھو کہ رضا کتنی عظیم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی شے۔ اب جس کو اللہ کی رضا مل گئی پوری کائنات اس کے اختیار میں آ جائے۔ اب جو بستر رسول پر سویا اور سونے کے بعد اپنے نفس کو بیچ کر مرضی الہی کا سودا کر لیا، تب وہ انسان اتنا بااختیار ہو جائے گا کہ اگر چاہے گا تو وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے گا، چاہے گا تو ستارے کو ڈیوٹی پر بلا لے گا، چاہے گا تو سنگریزے جو ہیں اس کے سامنے کلمہ پڑھیں گے، چاہے گا تو درندے اس کے قدموں پر آ کر سر رکھ دیں گے۔ ایک صلوات بھیجو بر محمد بس عزیزان محترم، یہ اہل بیت ہے کہ جن کو اللہ نے صاحب الرضا بنا دیا کہ ہماری رضا ان کے اختیار میں۔ کیوں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں خود حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدت منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ یعنی رضا فاطمہ رضا رسول بھی ہے اور رضا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا۔ اب جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی۔ اب اگر کسی کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ پہلے فاطمہ تو زہرا کو راضی کرے، تب اللہ راضی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجو بر محمد وآلہ۔ بس خدا کی قسم آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی یہی سیرت کہ کربلا کے میدان میں حسین کو کوئی فکر نہیں، ایک طرف 72 اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر، لیکن اس کے باوجود بھی کتنا اطمینان ہے۔ ادھر اضطراب پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، لیکن ادھر مختصر جماعت ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، مصائب کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل مطمئن نظر آ رہا ہے۔ یہ اطمینان کیوں تھا؟ کیوں جانتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور جب ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے تو اب چاہے ہزاروں کا لشکر کیوں نہ آ جائے وہ ہمارے پائے سے بات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا۔ بس عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں حسین کے جانبازوں نے، حسین کے چاہنے والوں نے جو صفات قدمی کا مظاہرہ کیا، تاریخ ایسا مظاہرہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یقین جانیے آپ، اس میں سب ایک ہی خاندان کے افراد نہیں تھے، بلکہ کچھ غلام تھے، کچھ نوجوان تھے، کچھ شہزادے تھے، آقا تھے، بچے تھے، ہر سن و سال کے افراد میدان کربلا میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کتنا اتحاد ہے، کتنا اتفاق ہے۔ جو ایک کہہ رہا ہے وہی سب کہہ رہے ہیں، کوئی اختلاف رائے نہیں۔
اور خدا کی قسم اس لشکر کا کون علمدار کہ جس کو ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے؟ یقیناً عباس زینب کی ڈھارس کا نام، عباس علی کی تمنا کا نام، عباس سکینہ کی تمنا کا نام۔ سب مطمئن ہیں کہ ابھی تو عباس زندہ، ابھی تو عباس زندہ۔ زینب مطمئن ہے کہ ابھی تو بھیا عباس زندہ، سکینہ مطمئن ہے کہ ہاں ابھی تو چچا عباس زندہ۔ لیکن اللہ اکبر، جس وقت عباس آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے، تو روایت میں ملتا ہے کہ امام نے فرمایا اے بھیا عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اے بھیا میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس نے کہا اے آقا جب لشکر ہی نہیں رہا تو پھر یہ علمدار جی کر کیا کرے گا؟ بس عزیزو، ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے بھیا میں تم کو جنگ کی اجازت تو نہیں دے سکتا، لیکن ہاں اتنا ہے کہ تم بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر لو، سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر لو۔ بس یہ سننا تھا۔ عباس نے سکینہ کا سوکھا ہوا مشکیزہ لیا، علم میں آویزہ کیا۔ اب روایت میں ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب جناب زینب نے سنا ہے کہ عباس مقتل میں جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے فضا ذرا میرے عباس کو تو بلا کر لا۔ بس جناب عباس شہزادی کی خدمت میں آئے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں شہزادی کیوں یاد فرمایا؟ کہا بھیا میں نے سنا ہے کہ تم مقتل میں جا رہے ہو۔ کہاں بہن، میں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بھیا مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کہا شہزادی کون سا واقعہ؟ کہا بھیا جب میں چھوٹی تھی بابا کے زانو پر بیٹھی ہوئی تھی کہ یک میرے شانوں سے آبا ہٹی۔ بس جیسے ہی آبا ہٹی میرے بابا نے میرے شانوں کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ بس میں نے سبق پوچھا اے بابا آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں اور یہ شانوں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس وقت بابا نے کہا تھا اے بیٹی زینب ایک وقت وہ آئے گا جب انہی بازوؤں میں ریشمان باندھی جائے گی۔ اے بھیا مجھے بابا کی بات کا یقین تو تھا، لیکن سوچا کرتی تھی اور جس کا عباس جیسا شیر بھائی موجود ہو کس میں ہمت ہے کہ وہ آپ زینب کے بازوؤں میں ریشمان باندھ دے؟ لیکن ہاں بھیا ارے اب تم مقتل میں جا رہے ہو، مجھے یقین ہو گیا کہ اب بازوؤں میں ریشمان باندھی جائے گی۔ اللہ اکبر، عباس جا رہے ہیں، سکینہ کا مشکیزہ ساتھ ساتھ ہے، علم جا رہا ہے۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ بس بچے جمع ہو گئے، بچے خوش ہو رہے ہیں۔ سکینہ بچوں کو تسلی دے رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے اے بچوں میں پانی بعد میں پیوں گی، پہلے میں تم کو پانی پلاؤں گی، اس لیے کہ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، علم جا رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، جہاں تک کہ ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا۔ بس جیسے جھٹکا لگا سکینہ نے دل کو تھاما، ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا ارے میرے چچا کی خیر ہو۔ جہاں تک کہ پھر علم نظر آیا سکینہ مطمئن ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ پھر علم کو حرکت ہوئی، سکینہ کا دل دہل گیا۔ سکینہ نے کرتے کا دامن پھیلایا کہ پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ بس عزادارو جہاں تک کہ علم پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ کیا دیکھا، پھر علم آ رہا ہے۔ سکینہ خوش ہو گئی، بچوں کو دکھایا اے بچوں دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، دیکھو وہ علم نظر آ رہا ہے۔ بس عزادارو علم نزدیک آتا رہا، بچے خوش ہوتے رہے، جہاں تک کہ ایک مرتبہ قیامت آ گئی۔ اب جو علم نزدیک آیا تو سکینہ نے کیا دیکھا، ارے علم تو